İkametler. Tamam. Kırmızı keskin tarafı olacak. Nedir? Allahu Ekber! Neredesin? Demirboğa! Yiğit'i takip et. Kalenin içindeki gizli tünelleri ondan öğreneceğiz. Size cesur... Turahan! Alplar! Dur! Selamun aleyküm. Ve aleykümselam beyim. Selam. Dur! Kardeşlerim. Kendi atlarından ayırmaz! Ay maşallah yiğidim ha. Bas. Kalkanlı piyadeler bekler. İnşallah.
محمد کہتے ہیں کہ ہم سلیبیوں کو کیوں گزرنے دیں گے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں، کبھی نہیں، ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے بہادر اکٹھے ہو کر حرکت نہیں کریں گے، وہ سرداران کی کمان میں ہوں گے۔ اب سے سپاہی صرف ماریں گے اور چھپ جائیں گے۔ اتنے میں اورحان کہتا ہے جناب، میرا مشورہ ہے کہ ایک دستہ تیار کیا جائے، سودیبی بھیجنا چاہیے اگر سلیبی وہاں سے آتے ہیں تو۔ جیرکتا کہتا ہے جناب یہ بات واضح ہے کہ اگر عمران تگن عیسائیوں کے ذریعے ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے۔ بالا خاتون کہتی ہیں سلیبی ٹڈیوں کی غول کی طرح ہیں، وہ ہم پر قدم رکھ کر کونیاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ مالون کہتی ہے ہم جانتے ہیں کہ قسطنطنیہ میں انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسا کیا ہے، شاید کون جانتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں عمران تگن صرف ہماری زمینیں ہی نہیں چاہتا، وہ سرحدی بازار سے کوتاہیا کے درمیان والی زمینیں بھی چاہتا ہے۔ عثمان کہتے ہیں تو بتائیں مجھے محمد صاحب، صلیبیوں کو روکنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ محمد کہتا ہے فوج بھی نہیں، ہتھیار بھی نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں عثمان بھائی، ہم لوگوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اے واللہ شکریہ، اے واللہ آپ ہمیں جانتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اور آپ کے بابا دونوں مل کر میرا ساتھ دیں۔ محمد کہتا ہے میرے بابا یعقوب بے جنگ لڑ رہے ہیں، ان سے سپاہی نہیں مانگ سکتا ہوں، اگر مسئلہ متحد ہونے کا ہے تو میں بابا کو بتاؤں گا کہ اور وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اے واللہ بہت بہت شکریہ۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کونور، کاراسی، جاندار، حمیتو اور اشرف قبائل، ان سب کی طرف ایک ایک قاصد روانہ کرو، میں چاہتا ہوں کہ وہ سب اس جنگ میں میرا ساتھ دیں۔ کونور صاحب کہتے ہیں جو آپ کا حکم عثمان صاحب۔ محمد کہتا ہے جاندار بے اغلو کو خبر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے عثمان صاحب، وہ کوتاہیا گئے ہوئے ہیں، وہ اب میرے بابا کے ساتھ مل کر جنگ لڑ رہے ہیں۔ علاؤدین پوچھتا ہے کہ وہ کوتاہیا میں کیوں گئے تھے؟ محمد صاحب کہتے ہیں آپ لوگ متحد ہونے کی باتیں کرتے ہیں، ہم بھی اسی مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں علاؤدین بے۔ جاندار بے اوغلو سلیمان بے کے بھائی کے ساتھ میری باجی گونچا خاتون کی شادی ہونے والی ہے۔ یہ دیکھ کر علاؤدین اور گونچا دونوں پریشان ہو جاتے ہیں۔ محمد کہتا ہے کہ اب ہم جاندار بے کے رشتہ دار ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے محمد ٹھیک ہے، اس خیر کی خبر کے لیے آپ کو مبارک ہو۔ محمد کہتا ہے یہ سب کرنا ہمارے اتحاد کے لیے ضروری ہے، اگر کسی نے بھی اس اتحاد کو توڑنے کی کوشش نہ کرے، کوئی بھی اس اتحاد کو توڑنے کی کوشش نہ کرے ورنہ اس کی بہت بھاری قیمت ہوگی۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اب اس کے بعد اگر کسی نے اور کچھ نہیں کہنا تو ہمارا دیوان ختم ہوتا ہے۔ تمام لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں یعنی شہر کا رات کا منظر سامنے آتا ہے۔ ہولوفیرا جیل میں بند ہوتی ہے۔ سنگور اورحان سے کہتا ہے شہزادے، ہولوفیرا خاتون آپ سے نہیں ملنا چاہتی۔ اورحان کہتا ہے تو تم مجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی؟ ہاں، ہر ایک تمہیں مجرم سمجھ رہا ہے۔ اورحان کہتا ہے لیکن میں تم پر یقین رکھتا ہوں ٹکفور زادی، میں جانتا ہوں کہ تم نے ایسا بالکل نہیں کیا، تم نے عائشہ خاتون کو زہر نہیں دیا، میں یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہوں اور میں یہ بات ہر ایک پر ثابت کر دوں گا۔ دوستر گونچا کہتی ہے میرے بابا مجھے پوچھے بغیر ایسا کیسے کر سکتے ہیں بھائی، مجھے بتاؤ آخر کار کیسے؟ محمد کہتا ہے کیا پوچھتے گونچا، اماں بھی راضی ہیں اور بابا بھی راضی ہیں۔ گونچا کہتی ہے میرے والدین کی نہیں، میری شادی کی بات ہو رہی ہے۔ محمد صاحب کہتے ہیں تم ہماری سرداری کے لیے یہ شادی کرو گی، اگر تمہارے دماغ میں اب بھی وہ علاؤدین اٹکا ہوا ہے تو تم دوبارہ اسے نہیں دیکھو گی، اگر تم ایسی کرتی ہو تو جانتی ہو کیا ہوگا۔ گونچا اب تمہاری منگنی ہو چکی ہے۔ فاطمہ آتی اور کہتی ہے کیا میں اندر آ سکتی ہوں گونچا خاتون؟ گونچا کہتی ہے آؤ فاطمہ۔ فاطمہ کہتی ہے بالا انا آپ کو بلا رہی ہیں، عائشہ خاتون کے علاج کے سلسلے میں آپ کی مدد درکار ہے۔ محمد کہتا ہے جاؤ گونچا جاؤ۔ گونچا کہتی ہے ٹھیک ہے میں جاؤں گی۔ باہر دیکھتے ہیں تو علاؤدین صاحب کھڑے ہوتے ہیں۔ گونچا کہتی ہے علاؤدین اگر میرے بھائی نے دیکھ لیا؟ علاؤدین کہتا ہے چھوڑو ابھی بھائی گونچا کو، یہ شادی کہاں سے آ گئی اچانک؟ جب میں نے یہ بات سنی تو بمشکل خود کو روک پایا۔ علاؤدین کہتا ہے تمہیں معلوم تھا؟ گونچا کہتی ہے علاؤدین نہیں ایسا نہیں ہے، میں نہیں جانتی تھی، میں بہت الجھن میں ہوں علاؤدین، وہ میرے بابا ہیں، آخر کار وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ علاؤدین کہتا ہے اب اس کے بعد الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد ہم جو کریں گے وہ بالکل واضح ہے۔ گونچا پوچھتی ہے ہم ایسا کیا کریں گے؟ علاؤدین کہتا ہے ہم شادی کریں گے گونچا۔ گونچا حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے جانتے ہو کہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کا مطلب جانتے ہو علاؤدین؟ علاؤدین اس کا مطلب جنگ ہے، صرف کائی اور گرمیان کی نہیں، جانداری بھی کود پڑیں گے۔ علاؤدین کہتا ہے اگر اس کا مطلب جنگ ہے تو میں لڑوں گا گونچا خاتون، میں تمہیں کسی اور کے حوالے نہیں کروں گا، کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ گونچا روتے ہوئے کہتی ہے یہاں تمہاری جان خطرے میں ہے،
میں تمہارے ساتھ ایسا بالکل نہیں کر سکتی ہوں، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے آگ میں نہیں پھینک سکتی ہوں۔ علاؤدین کہتا ہے گونچہ خاتون تم چلی گئی تو میرے راستے میں آگ کے گڈھے ہوں گے، اب ایسا مت کرو، چلو بابا کی طرف چلتے ہیں۔ غازی الپ یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ گونچہ خاتون کہتی ہے نہیں، مجھ سے کچھ اور بھی مانگ لو، مجھ سے میری جان مانگ لو، لیکن میں تمہیں اس آگ کے شعلے میں نہیں پھینک سکتی مدرسے والے۔ غازی الپ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ علاؤدین کہتا ہے مدرسے والا کہا آپ مجھے اس طرح پکاریں گی چال باز خاتون، ایسا مت کرو، ہاں کہو اور ہم اس مصیبت سے چھٹکارا پا لیں گے۔ غازی کہتا ہے اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو میں مر جاؤں گا، کچھ بھی ہو میں ہی مروں گا، آہ یعقوب بے آہ۔ دوسری طرف محمد کہتا ہے ہم کل سرحدی بازار جائیں گے قائنماز، تم رات کو سامان لے کر نکل آؤ۔ قائنماز کہتا ہے جو حکم میرے شہزادے۔ محمد غازی الپ کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ غازی الپ کہتا ہے اوہ وہ انہیں دیکھ لے گا، محمد گونچا کو مار ڈالے گا، اپنے آپ کو جلا دو غازی جلا دو۔ غازی الپ کہتا ہے صرف آپ کے لیے گونچا خاتون۔ غازی الپ کہتا ہے محمد بے اپنی تلوار نکالیں اور میرا سامنا کریں، مجھے آپ پر بہت غصہ آیا ہوا ہے۔ علاؤدین دیکھتا ہے غازی الپ۔ محمد کہتا ہے تم مشق کرنا چاہتے ہو، بہترین غازی الپ، بہادر لڑکے تم تو مجھے مارو گے، ہم کب مل کر جنگ پر جائیں گے؟ علاؤدین پوچھتا ہے بولو گونچا۔ گونچا کہتی ہے مجھ سے یہ مت کہو علاؤدین، کل صبح تک سوچو گونچا۔ علاؤدین کہتا ہے اچھی طرح سے سوچو، میں تمہیں بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا ہوں، میں تمہارے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا ہوں۔ دوستر عثمان صاحب کہتے ہیں ہولو پھرا نہیں بولے گی جناب۔ کمانڈر آندریاس کہتا ہے کہ تم لوگ میری وہ خاص موت کے فرشتے ہو جو آج ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں، بھوتوں کی طرح ان کی زمینوں میں داخل ہو جاؤ اور قہر بن کر ان پر ٹوٹ پڑو اور مکمل خاموشی سے ان کے سپاہیوں کو قتل کرو اور ان کے اندر اپنا خوف بٹھا دو۔ انتقام کی آگ ہمارے دلوں کو جلا رہی ہے، اسے خون کی پیاس سے بجھا دو۔ اتنے میں ایک سپاہی آتا ہے، کہتا ہے سلجوقوں کا قاصد آیا ہے۔ کمانڈر آندریاس کہتا ہے اسے یہاں لے آؤ۔ قلعے کا دروازہ کھولا جاتا ہے، حسن صبا اندر داخل ہوتے ہیں۔ حسن صبا کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے سلطان ملک شاہ کا سلام لایا ہوں اور ان کے حکم پر آپ سے گفتگو کرنے آیا ہوں۔ کمانڈر کہتا ہے میں قلعے کا کمانڈر آندریاس ہوں، یعنی کہ سلطان ملک شاہ کو ہماری آخرکار یاد آ گئی۔ حسن صبا کہتے ہیں سلطان ملک شاہ اپنے پڑوسیوں کو کبھی نہیں بھولتے، مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ آپ لوگوں کا مشہور بازار بند کیوں ہے۔ کمانڈر کہتا ہے ہم اپنے درد اور مقدس کے دن کے ساتھ مناتے ہیں، جس طرح ہم اپنی خوشی اور غضب میں برابر شریک ہوتے ہیں، چلو اندر چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں جنگل کا منظر سامنے آتا ہے، ایلچین خاتون وہاں پر ہوتی ہیں۔ ایلچین کہتی ہے ہم نے شکار کو گھیر لیا ہے سلطان ملک شاہ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ وہاں سے شکار نہیں کر سکیں گے۔ ایلچین کہتی ہے اس جانور کو، اس بھیڑیے کو تو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ ایلچین آواز دیتی ہے بھونپو کے ذریعے، سلطان ملک شاہ آتے ہیں اور شکار کو گرا دیتے ہیں، ہم تو اسے گھیر چکے تھے۔ ایلچین کہتی ہے آپ کا اس تک پہنچنا ممکن نہیں تھا، پھر یہ کیسے ہوا؟ سلطان ملک شاہ کہتے ہیں مہارت شکار کے پیچھے بھاگ کر اسے پکڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسے اپنے جال میں پھنسانے کا نام مہارت ہے۔ آپ کے اس کا تعاقب کرنے سے وہ خود جال میں پھنس گیا اور شکار کے دوران آپ اپنے ارد گرد نگاہ بھی نہیں رکھی ایلچین خاتون، اور آپ خود بھی پھنس گئیں۔ یہاں بے تحاشا جنگلی جانور ہیں، اس سے پہلے کہ وہ خود خون کی بو سونگھ کر یہاں آئیں، ہمیں واپس خیمے میں چلنا چاہیے، سپاہی شکار کو لے کر آئیں گے۔ وہ خیمے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف خاتون کہتی ہے آپ نے زہر نہیں رکھا ملکہ صاحبہ۔ ترکان کہتی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی تھی شیر دیفرنس، مجھے ایک ایسی چیز ملی ہے جس کی وجہ سے ایلچین خاتون اس محل میں زیادہ دہر نہیں ٹھہر سکیں گی۔ دیفیس جب سلطان اس وصیت نامہ کو پڑھیں گے تو وہ میری بات کا یقین کر لیں گے اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ میرا شک کتنا درست تھا۔ اس پر لگی یہ مہر اس خاتون کی موت کے فرمان کی مہر ثابت ہوگی۔ اتنے میں خاتون آواز لگاتی ہے ملکہ عالیہ سفریہ سلطان۔ سفریہ سلطان وہاں پر داخل ہوتی ہیں۔ ترکان پوچھتی ہے خیر تو ہے ماں جی؟ سفریہ کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم شکار پر جانا چاہ رہی ہو، آخر اتنی عجلت میں یہ فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ ترکان کہتی ہے میں نے سوچا کہ پہاڑی ہوا میرے لیے مفید ثابت ہوگی، باقی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ سفریہ سلطان کہتی ہے یہ تو تم نے بہت اچھا سوچا ہے، لیکن پہاڑی ہوا میں زیادہ فائدہ نہیں بلکہ احتیاط اور آرام سے کام کرنے میں ہے۔ ترکان کہتی ہے کہ میں کافی عرصے سے باہر نہیں نکلی ہوں سلطان کے ساتھ مل کر شکار کرنے سے۔ اتنے میں سفریہ سلطان کہتی ہیں کہ ہم سب کو ہی تمہاری اور تمہارے بچے کی صحت کی فکر ہے، لیکن راستہ بہت طویل ہے اور یہ تمہارے بچے کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔
ہم پہلے ہی تمہارے پہلے بیٹے کے ضائع ہونے کا بہت دکھ ہے، اب تم اسی حادثہ کو دوبارہ ہوتے دیکھنا تو نہیں چاہتی ہو۔ ترکان خاتون کہتی ہے نہیں ماں جی۔ سفریہ سلطان کہتی ہیں کہ اپنا یہ سارا سامان سمیٹ لو، ششلجیر نے کچھ مشروبات تیار کیے ہیں، تیزجیت سے کہو کہ وہ لے کر آ جائے، ترکان خاتون کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ دوسری طرف جنگل میں سنجار کا سپاہی کہتا ہے کہ مجھے شدید بھوک لگ رہی ہے اور یہ جگہ بھی بالکل ویران ہے۔ سنجار کہتا ہے یہ کھانے پینے کا وقت نہیں ہے بوزکوچ، اگر ہم نے آگ جلائی تو ہماری جگہ معلوم ہو سکتی ہے۔ اتنے میں عطا بے وہاں پر آ جاتے ہیں۔ سنجار کہتا ہے کہ حاجی صاحب آ رہے ہیں۔ سنجار پوچھتا ہے حاجی صاحب کیا آپ انہیں بچا پائے؟ عطا بے کہتے ہیں وہ خچر کی طرح ضدی ہے، اس نے ان کو میرے حوالے نہیں کیا، کہا کہ یہ علاقہ میری ماتحتی میں ہے اور معاملہ عدالت تک لے گیا ہے۔ سنجار کہتا ہے پھر تو اس نے ٹھیک کیا ہے اور ممکن ہے وہ ہمیں بھی روکنے کی کوشش کرے۔ عطا بے کہتے ہیں مجھے اس مسئلے کو دوسرے طریقے سے حل کرنا ہوگا۔ سنجار کہتا ہے ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے حاجی صاحب، انہوں نے ہمیں صبح تک کی مہلت دی ہے، ہمارے پاس ان لوگوں میں شامل ہونے کا یہ آخری موقع ہے۔ عطا بے کہتے ہیں تمہارا انہیں بچانے کے لیے جانے کا مطلب خود کو خطرے میں ڈالنا ہے، التبر نے سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی ہے۔ عطا بے کہتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم ان میں شامل ہونے کے لیے نیا طریقہ آزمائیں گے۔ سنجار کہتا ہے ہم مزید کوئی تجربہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اور کوئی موقع ہی نہیں بچا ہے حاجی صاحب۔ آپ نے کہا نہیں کہ وہ خچر کی طرح ضدی ہے، التبر ارسلان تاش کو قتل کر سکتا ہے، ہمارے پاس انہیں بچانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ سنجار کہتا ہے اور اناتولیا کی جنگ کو روکنے کے لیے میرا ان لوگوں میں شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ عطا بے کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے سنجار، لیکن تمہیں اکیلے ہی جانا ہوگا۔ عطا بے کہتے ہیں تم لوگ اس کے ساتھ نہیں جا سکتے ہو، آئیدوگدو، ایاز اور بجکوش تمہارے ساتھ جانے کے بجائے باہر رہ کر ہی ضروری اقدامات کریں گے، اور میں جو بھی ضروری ہو وہ کروں گا۔ اس کے بعد وہ تمام لوگ اپنے اپنے کام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف کول قلعے کا منظر سامنے آتا ہے۔ حسن صبا کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات کا سبب اس میں لکھا ہے، ہمارے سلطان آپ لوگوں کے ساتھ ہونے والے تجارتی معاہدے سے کافی خوش ہیں اور ہم سلجوقی سلطنت کے طور پر اپنے علاقوں میں بازنطینی تاجروں، سوناروں، دکانداروں اور بازنطینی سلطنت کی عوام اور باشندوں کی مکمل حمایت اور حفاظت جاری رکھیں گے، اور آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کی ہر چیز اور ہر کام کا بخوبی علم ہے۔ کمانڈر آندریاس کہتے ہیں کہ ہم آپ کے سلطان کے شکر گزار ہیں، اگر ہمارے تعلقات اسی طرح اچھے چلتے رہے تو ہمیں اپنے معاہدوں میں سلطنت کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حسن صبا کہتے ہیں آپ کے چچا امیر اترانومانوس اس نے ملازگرت کی جنگ سے قبل ہمارے مرحوم سلطان الپ ارسلان سے ایک معاہدہ کیا تھا، لیکن جب انہوں نے اس معاہدے پر عمل نہیں کیا تو پھر ہمارے سلطان نے ملازگرت میں جو کیا وہ سب جانتے ہیں۔ آندریاس یہ سن کر غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ کی بات ختم ہو گئی ہے تو میرا سپاہی آپ کو باہر چھوڑ آئے گا۔ اس کے بعد حسن صبا وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ حسن یاد کرتے ہیں کمانڈر آندریاس کو سلجوقی سلطنت کے خلاف خوب بھڑکانا تاکہ وہ ہمارا کام کرتا رہے۔ حسن صبا کہتے ہیں بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھیڑ اور بھیڑیے کا انتخاب خوب سوچ سمجھ کر کرنا کمانڈر آندریاس، ہم جو بات کہتے ہیں پھر اسے یاد بھی رکھتے ہیں، اور تم بھی اپنے ماضی کو یاد رکھنا۔ حسن صبا کے جانے کے بعد کمانڈر آندریاس کا سپاہی پوچھتا ہے ملک شاہ کی بات کا کیا مطلب ہے جناب؟ کمانڈر آندریاس کہتا ہے کہ ہمارے آدمی کے قتل کرنے میں اس کا ہاتھ ہے، اگر ہم نے کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنی سرزمینوں پر موجود بازنطینیوں کے ذریعے ہمیں جواب دے گا، اس لیے اس نے قاصد بھیج کر ہمیں خوف زدہ کر رہا ہے۔ سپاہی پوچھتا ہے اب ہم کیا کریں گے جناب؟ کمانڈر کہتا ہے حملے کے لیے جو دستہ تیار کیا تھا اسے روک دو، ہم یورگوس کے ذریعے کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ اس قاصد کی باتوں نے میرے اندر کی آگ کو اور بھڑکا دیا ہے، ہمیں باطنیوں سے اپنے تعلقات اچھے رکھنے ہوں گے، یہ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے دشمن کا دشمن اور ہمارا دوست ہے۔ حسن صبا جنگل میں جاتے ہوئے دیکھتا ہے کہ یہاں کچھ دیر ہم آرام کریں گے۔ حسن کا سپاہی کہتا ٹھیک ہے قاصد صاحب، میں گھوڑے کو پانی پلانے جا رہا ہوں، تم لوگ یہیں ٹھہرو۔ کمانڈر پوچھتا خیر تو ہے قاصد صاحب؟ حسن کہتا ہے اگر ہم ان درختوں پر لگے تیروں پر نظریں ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی لڑائی بھڑکائی ہوئی ہے، لیکن یہ صاف ظاہر کہ وہ 5 افراد نہیں تھے، ضرور ان کے پاس مدد آئی ہوگی اور وہ مددگار دستہ قلعے کے قریب ہی کہیں چھپا ہوا ہے، اگر ہم نے انہیں تلاش کر لیا تو ہم سلجوقوں کے منصوبوں پر پانی پھیر سکتے ہیں۔ حسن صبا دیکھتے ہیں کہ یہ جنگل کے بیچ ٹیلے کا کیا کام ہے اور یہ پانی کا کنواں کہاں سے آیا۔ حسن صبا دیکھتے ہیں کہ یہ رسی گیلی ہے، ضرور ان میں سے کوئی نہ کوئی باقاعدگی سے یہاں پانی پیتا ہے۔ اتنے میں چرواہا آتا ہے اور کہتا السلام علیکم۔
زیادہ اندر نہ دیکھیں ورنہ آپ اس کی گہرائیوں میں چلے جائیں گے۔ حسن صبا کہتے ہیں وعلیکم السلام، ہم نے آرام سے اس کی گہرائی کا معائنہ کر لیا ہے، اور کیا تم یہاں رہتے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ چرواہا کہتا ہے قدرتی مقامات ہمارے لیے سب سے محفوظ ہوتے ہیں، بس یہ بھیڑیں ہیں اور ہم ہیں، کوئی ہمیں کیا نقصان پہنچائے گا بھلا؟ آپ لوگوں کے کپڑے دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ سلطنت کے آدمی ہیں، آپ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ حسن صبا کہتے ہیں ہم یہاں کول کسی مہم پر آئے تھے تو ہم نے سوچا کہ کچھ دیر آرام کر لیں اور گھوڑوں کو سیراب کر لیں، شکر ہے کہ اب طبیعت ہلکی ہو گئی اور ہمارا مقصد بھی پورا ہو گیا۔ چرواہا کہتا ہے ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں۔ حسن صبا اس کے جانے کے بعد کہتا ہے کہ وہ لگا ہوا وہاں پر ٹیلہ ملک شاہ کے آدمیوں کا ٹھکانہ ہے، اور یہ کنواں اور یہ آدمی بھی انہی کا ہے۔ اس کے بعد ہمیں شلمزار کا منظر سامنے آتا ہے، سنجار چوری چھپے اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ سنجار کہتا ہے یہی سب سے کمزور مقام ہے جہاں سے ہم جا سکتے ہیں، پہرے دار صبح کا کھانا کھائیں گے، میں کچن جا کر اپنا بھیس بھی بدل لوں گا اور ان کے کھانے میں کوئی نشہ آور ادویہ ملا دوں گا جو میں نے منگوایا تھا، کیا تم وہ لے کر آئے ہو؟ آئدگدو کہتا ہے دوا اس میں ہے اور یہ بے ہوشی کا کپڑا بھی ہے، اس سے اندر تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔ سنجار سپاہیوں سے کہتا ہے تم لوگ بالکل ہوشیار رہنا، اگر اندر کچھ گڑبڑ ہو تو پھر آنا۔ سنجار کہتا ہے ایاز ابھی صحیح وقت ہے۔ ایاز جاتا اور ان کا دھیان بھٹکاتا ہے، کہتا ہے یہ رات کے اس پہر کون سا ساز بجانے کا وقت ہے، کچھ مزے لینے کے لیے بجا رہا ہوں۔ ایاز کہتا ہے آؤ تم بھی مزے لے لو۔ سپاہی کہتا ہے ابھی تمہیں مزہ چکھاتا ہوں، ایک رات جیل میں گزارو گے تو عقل خود ہی ٹھکانے آ جائے گی۔ سنجار یہ دیکھتے ہوئے چوری چھپے محل میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔